بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اذان ایک سنت موقدہ اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ دن میں 5 بار فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور احادیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر اذان کے حوالے سے تمام تفصیلات موجود ہیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، کون سی ہجری میں ہوئی، اور کس صحابی کو اذان خواب کے اندر آئی، اور پھر حضور نے کس صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا، اور کن کن صحابہ کرام کو حضور نے اذان کے کلمات سکھائے، اذان کے کل کلمات کتنے ہیں، فجر کی اذان کے اندر کس چیز کا اضافہ ہوا، کون سے کلمات زیادہ بڑھائے گئے، اسی طرح اقامت کون دے گا اور اقامت کے کلمات کیا ہیں، اذان دیتے وقت کون سے کلمات پر دائیں اور بائیں رخ کرنا ہے، اور اذان سننے والے کو کیا جواب دینا چاہیے، اور اذان کے بعد کیا الفاظ پڑھنے چاہیے اور کن الفاظ سے دعا کرنی چاہیے۔ یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر اذان کے حوالے سے تمام تفصیلات موجود ہیں، اور محدثین نے اذان کے متعلق ابواب باندھے ہیں۔ باب کیفیت الاذان، باب الاذان، اور اسی طرح اذان کے جواب دینے کا باب، اذان کی ابتدا کا باب، یعنی محدثین نے حدیث کے اندر مختلف قسم کے ابواب باندھ کر اذان کی تمام تفصیلات کو جمع فرما دیا ہے۔ اب جب اذان کے متعلق اتنی تمام تفصیلات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، تو اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام یہ بھی پڑھا جاتا ہوتا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام سے ابتدا کرنا یہ بھی سنت ہوتا، یا یہ بھی کوئی لازمی طریقہ ہوتا، تو جتنی تمام تفصیلات اذان کے حوالے سے موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ 5 وقت جب اذان دی جاتی تھی تو 5 وقت درود و سلام پڑھا جاتا ہوگا، تو لازماً اذان سے پہلے درود و سلام سے متعلق روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی کوئی روایت بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں۔ اب ان تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دور کے بعد اماموں کا دور آتا ہے، چاروں ائمہ اور فقہا کا دور آتا ہے، ان کی فقہ بھی مدون ہے اور موجود ہے۔ تو کسی بھی فقہ کی کتاب کے اندر، حنفی کی ہو، شافعی، مالکی یا حنبلی کی ہو، اس کے اندر بھی اذان کی تمام تفصیلات اور اذان سے متعلقہ مسائل موجود ہیں، لیکن اذان سے پہلے درود اور سلام کا کوئی باب یا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی ابتدا نہ حضور کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، نہ تابعین کے زمانے میں تھی، اور نہ ہی ائمہ کے زمانے میں تھی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جب نبی علیہ السلام کے زمانے اور صحابہ کرام تابعین
جو 3 ایک خیر کے دور ہیں، ان دوروں کے اندر اس کی ابتدا نہ تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ چیز نئی ہے اور بدعت ہے، یہ دین اسلام کے اندر ایک اضافہ ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ چیز نئی ہے اور اس کا دین کے اندر اضافہ کیا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اذان سے پہلے درود و سلام کی ابتدا کب ہوئی۔ اس حوالے سے علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ تعالی اپنے الفتاوی الکبریٰ کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ اذان سے پہلے درود و سلام جو پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنا کیسا ہے، تو انہوں نے اس کا جہاں جواب دیا، وہیں اس کی ابتدا پر بھی بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اذان کے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی جو ابتدا ہے یہ 781 ہجری میں سلطان ناصر صلاح الدین بن ایوب کے دور میں اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کو بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اس کا آغاز کیا، اور آغاز ہونے کا ابتدا اس طرح ہوا کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ قتل ہوا، اور اس کی بادشاہ نے حکم دیا، اس بادشاہ کی بہن نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کے اوپر سلام پڑھا جائے، تو اس وقت اس کی ابتدا ہوئی کہ اس کے بیٹے کے اوپر یعنی بادشاہوں کے اوپر صلاۃ اور سلام پڑھا جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی ابتدا بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ نے کی ہے، نہ وہ کوئی صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی ایسا محدث ہے، بلکہ اس کی ابتدا بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ نے کی ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے فتاوی شامیہ کے اندر کہ اس کی ابتدا سلطان ناصر صلاح الدین بن ایوب کے دور میں 781 ہجری میں ہوئی۔ علامہ درود و صلاۃ کے فضائل پر مشتمل ایک مشہور کتاب القول البدیع کے جو مصنف ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کی ابتدا سلطان ناصر صلاح الدین بن ایوب کے دور کے اندر ہوئی، اور اس وقت بادشاہوں کے اوپر صلاۃ اور سلام پڑھا جاتا تھا۔ السلام علی الامام الظاہر، اس طرح کے الفاظ سے حکمرانوں کے اوپر درود اور سلام پڑھا جاتا۔ پھر جب یہ بادشاہ آیا تو اس نے جو بادشاہوں کے اوپر درود و سلام پڑھا جاتا تھا اس کو ختم کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا آغاز کیا، تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیں درود اور سلام سے پہلے 781 تقریباً پوری 800 صدیاں اذان کی اس کیفیت سے خالی ہے کہ اذان دی جاتی ہے نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں 800 سال پہلے جو اذان دی جاتی تھی اس میں درود و سلام نہیں تھا۔ 800 سالوں کے بعد جو اذان آئی اس کے اندر درود و سلام کا آغاز ہو گیا۔ تو اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر ایک نئی چیز، اور بدعت رنگ بدلتی ہے، وہ ہر زمانے کے اندر ایک نہیں رہتی، سنت ایک رہتی، اور بدعت جو ہوتی ہے اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی جس کی جب ابتدا ہوئی تو صرف صبح کی نماز اور جمعے کی نماز کے اندر درود و سلام پڑھا جاتا تھا اذان سے پہلے، باقی نمازوں اور مغرب کے اندر نہیں پڑھا جاتا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن آج دیکھیں اس میں مزید اضافہ ہوتے ہوتے مغرب کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے اور باقی نمازوں سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو بدعت کی علامت ہی یہی ہے، وہ رنگ بدلتی ہے، وہ ایک نہیں رہتی، اس میں ہر آدمی اپنی اپنی من پر۔ اما ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کا سوال ہوا تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا کہ ان الاصل سنت والکیفیت بدعت، اصل درود و سلام پڑھنا تو سنت ہے، اصل درود تو سنت ہے، لیکن اس کی یہ کیفیت کہ اذان سے پہلے اس کو پڑھا جا رہا ہے، فرمایا یہ بدعت ہے، لہٰذا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اصل سنت یہی ہے۔ اب دیکھیں اس پر ایک اور دلیل بھی یہ ہے کہ اذان سے پہلے اگر درود و سلام لازمی ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر ایک جمعے میں ایک اذان کا تو اضافہ کر دیا کہ اذان ایک سنت عمل ہے، وہ حضور سے ثابت تھا۔
انہوں نے ایک اذان کا تو اضافہ بڑھا دیا، جمعے کے اندر دوسری اذان ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لیکن اگر درود السلام بھی حضور کے زمانے میں ایسے ہی رائج ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان بڑھانے کے بجائے درود السلام بڑھا دیتے۔ انہوں نے درود السلام کو نہیں بڑھایا بلکہ ایک اذان کو بڑھایا کہ اذان کی اصل سنت موجود تھی، اذان سے پہلے اگر درود السلام کی بھی سنت ہوتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اضافہ کرتے، تو معلوم ہوا کہ یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کے اندر لے جائے۔ جو اذان سے پہلے درود السلام پڑھتے ہیں وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر مطلق حکم ہے، کوئی وقت نہیں بتائے گا، تو لہٰذا کسی بھی وقت درود پڑھا جا سکتا ہے، تو اس میں سے ایک اذان سے پہلے بھی درود پڑھنا لہٰذا اس آیت کے حکم کے تحت شامل ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ آیت جاننے والے صحابہ کرام بھی موجود تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ اس آیت کے اندر درود السلام کو حکم دیا گیا ہے، تو وہ اذان سے پہلے ضرور اذان سے پہلے وہ اس کا اضافہ کرتے، اور سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے وہ ہوتے۔ تو لہٰذا دین کے اندر اصل چیز ہے کسی طریقے کی پیروی، اصل چیز ہے اپنی طرف سے نئے طریقے اختیار کرنا۔ یہ دین کے اندر بدعت تو ہو سکتا ہے، بدعت کی تعریفی علماء نے یہ فرمائی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے اپنی پسند کے مطابق، یہ بدعت ہوتی ہے، لیکن سنت کی تعریف یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے حضور کی پسند کے مطابق، جو چیز حضور کو پسند ہے اس طریقے کے مطابق حضور سے محبت کی جائے۔